حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھیں انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھیں انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے، اور زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے، ہو جس دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ درود پاک۔ بھئی یہ چلت پھرت اور یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں یہ پیچھے ہو جائیں، اور یہ جو درمیان میں گلی بنائی ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو اگر بند کر دیں تاکہ یہ مجمع دونوں بیچ میں جڑ جائے تو یہ آنا جانا خود ہی بند ہو جائے گا۔ کیونکہ پروگرام کا ڈسپلن زیادہ انتظامیہ والے خراب کرتے ہیں جن کو ذمہ داری پہ لگایا جاتا ہے۔ یہ میں نے گلی بند کرنے کا کہا ہے، آپ تو اس کی ٹکا اور چاپ بنانے لگ گئے۔ بس اب بالکل پرسکون ہو کے بیٹھے ہیں۔ بس درود شریف پڑھیں، جس نے درود شریف پڑھا ہے وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ اسٹیج کے پیچھے بھی کچھ بہت زور سے باتیں کر رہے ہیں، وہ یہاں تک آواز ان کی آ رہی ہے۔ یہ بعض لوگوں کو اصل میں عادت ہوتی ہے، کسی میت پہ بھی جاتے ہیں نا، مردے کو جب دفنایا جانے ہوتا ہے تو مٹی یہاں ڈالو، ادھر پتھر رکھ، اس کو پتہ چلے کہ میں بھی آیا ہوں خاندان والوں کو۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کام تو ہمارے یہاں آج کل ہو نہیں رہا، اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے اوپر سے گلے ہٹیں اور لوگ کو پتہ چلے کہ جی ہم بھی شریک ہیں۔ درود شریف پڑھیں۔ واجب الاحترام کیا عنوان ہے؟ عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے معنون آج کا یہ پروگرام الحمدللہ یہ یہاں کے مقامی ساتھیوں کی محنت ہے کہ آج اتنا بڑا جلسہ آپ کے علاقے میں ہو رہا ہے، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ العزیز قائد محترم بھی تشریف لانے والے ہیں۔ میں حاضری کی غرض سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا، لیکن اس مختصر وقت میں آپ نے تھوڑی توجہ سے بات سننی ہے۔ آج یہ قوم عظمت صحابہ و اہل بیت کے نام سے الحمدہ جاگ چکی ہے، جس کا مظاہرہ 10 ستمبر کو ہونے والی شاہراہ قائدین پر وہ عظیم الشان کانفرنس تھی کہ جس کے چرچے الحمدللہ آج پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، اور کفر پریشان ہے، اور وہ ششدر ہے کہ یہ کہاں سے گئے اتنے سارے،
اور اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے، اور اس کی جلن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اللہم زد فزد، اور اس کے میرے خیال میں ہاتھ چلانے میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی مزید اسے ترقیاں اور جدت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ یہ سنی قوم کا جاگنا ہی ہے کہ کل سوشل میڈیا پر یہ پوسٹیں چلی کہ کراچی اردو یونیورسٹی کے اندر ایک بڑا اور ایک چھوٹا میراثی آ رہا ہے، اور دونوں میراثی گستاخ صحابہ اور گستاخ اہل بیت۔ آج الحمدللہ اہل سنت عوام نے، کراچی کے غیرت مند مسلمانوں نے ایکشن لیا، اور ابھی ہمارے ساتھیوں نے آ کر اطلاع دی، کیونکہ وہ بھی وہاں پر موجود تھے، کہ کل کا ہونے والا وہ پروگرام جو یونیورسٹی تعلیمی ادارے کے اندر صحابہ کے دشمنوں نے آ کے کرنا تھا، الحمدللہ وہ ملتوی ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ کوئی دھوکہ دے کر اہل بیت کا نام اب نہیں لے سکتا۔ جو دھوکہ تم نے دینا تھا دے لیا، اب سب کے سامنے تمہاری حقیقت واضح ہو گئی۔ کب؟ اس بل کے بعد جو پارلیمنٹ سے پاس ہوا، اس بل کے اندر یہ تھا کہ جو صحابہ کی توہین کرے اور اہل بیت کی توہین کرے تو اس کی سزا کم سے کم 10 سال اور زیادہ زیادہ عمر قید۔ اب سوال تو ان پہ بنتا ہے نا کہ ساری زندگی اہل بیت کے نام پر کھاتے رہے، اہل بیت کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے، اہل بیت کی محبت کے نام پر لوگوں کو تم پاگل بناتے رہے، اور آج جب اہل بیت کے تحفظ کا قانون بن رہا ہے، اہل بیت کے تحفظ کے لیے قانون سازی ہوئی ہے، تو اس بل کی مخالفت سب سے پہلے کرنے والے یہی ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کی محبت کا جھانسا دے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ اگر اسے اہل بیت سے محبت ہوتی، یہ اس قانون کو آگے بڑھ کر قبول کرتا کہ اس میں علی کا تحفظ بھی ہے، اس قانون کے اندر حضرات حسنین کا تحفظ بھی ہے، حضرت فاطمہ کا تحفظ بھی ہے، نبی کے آل کا بھی تحفظ ہے، نبی کی اولاد کا بھی تحفظ ہے۔ لیکن اس بل کی مخالفت کر کے دو باتیں تو واضح طور پر سامنے آئیں۔ ایک وہ کہ جو یہ کہتے تھے، اور کچھ ہمارے بھی ان کے چمچے بن کے کہتے تھے کہ نہیں جی یہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، یہ صحابہ کی بڑی عزت کرتے، اصل میں میرا تو فلاں دوست بھی ہے، انہوں سے میری بات ہوئی، وہ تو کہتے ہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے، یہ تو سپاہی صحابہ والے ہم پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ آج اس بل نے حقیقت واضح کر کے دکھائی کہ آج جب صحابہ اور اہل بیت کے تحفظ کے لیے یہ بل پاس ہوا تو تکلیف پھر کیوں ہوئی، پھر جناب میدانوں میں آنے کی بات کیوں ہوئی، پھر ربیع الاول کی 1 تاریخ کو اسلام آباد میں دھرنے دینے کی دھمکیاں کیوں دی گئیں؟ اگر تم مانتے ہو تو تمہیں پھر پریشانی نہیں ہونی چاہیے تھی، تکلیف ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ بل تو گستاخوں کے خلاف بنا تھا، لیکن تم نے اس کی مخالفت کر کے بتا دیا کہ تم ہی گستاخ ہو۔ تمہیں پتا ہے یہ لگنے والا پھندا یہ ہمارے گلے کے سائز کا ہے اور ہمارے گلے کے اندر فٹ ہوگا، اسی لیے تو پریشانی ہے۔ ورنہ میں کہا کرتا ہوں یہاں اگر قانون بن جائے کہ اگر کوئی ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا گیا اسے 3 دن تک لالو کھیت کے چوک پہ لٹکایا جائے گا، تو میرے خیال میں آپ کو یہ قانون پسند ہے یا نہیں ہے؟ اس قانون کو قبول کریں گے یا نہیں؟ بھائی کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ آپ ڈاکو نہیں ہیں، لیکن جو ڈاکو ہوگا وہ کہے گا ظلم ہے، اس قانون میں سکم ہے، میں اس قانون کو نہیں مانتا، میں اس قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ چلتا ہے ڈاکو ہے یا ڈاکو کا سرپرست ہے، ورنہ جو ڈاکو نہیں وہ کہے گا 3 دن لالو کھیت کے چوک پہ نہیں، 3 مہینے اس پہ بدبختوں کو لٹکا کے رکھو تاکہ لوگوں کی جان مال محفوظ رہے، کیونکہ یہ خود ڈاکو نہیں، اس قانون کے بننے سے پریشانی نہیں۔ آج جب یہ قانون صحابہ اور اہل بیت کے تحفظ کا بنا تو ادھر تو کسی طبقے کا نام نہیں تھا، کسی مسلک کا نام نہیں تھا، اب تجھے جو پریشانی ہوئی ہے پتہ چلتا ہے تو حقیقت اپنی واضح کر چکا ہے، نہ تو صحابہ کو ماننے والا ہے نہ نبی کے خاندان والے
अहले बैत को मानने वाला है, वरना इससे तुझे तकलीफ ना होती। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत जैसे सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। इस उन्वान पर गुफ्तगू हजरत करेंगे, लेकिन मैं चंद चीजें की वजाहत आपको जरूर करना जरूरी समझता हूं कि अहले बैत, समझ लें कि अहले बैत में सबसे पहले नबी की बीवियां शामिल हैं। कौन? बोलो। नबी की सबसे पहले अहले बैत में नबी की बीवियां। मोहब्बत और इश्क में कमी बेशी नहीं होती, उसूल और कवायद में कमी बेशी नहीं होती। मोहब्बत होती है पर ऐसी भी नहीं होती। मैं हंसता हूं तुम्हारी बात पे जब तुम ये कहते हो अहले बैत में होते हैं सब, बीवी नहीं होती। अहलिया कहते ही बीवी को है। अहलिया, बोलो सब सुनो। आज गोश्त की छुट्टी है, बोलने की छुट्टी नहीं है। समझ आ रही है? आज गोश्त की छुट्टी है लेकिन बोलने की छुट्टी, बोलना है। अहलिया किसको कहते हैं भाई? बोलो। तुम्हारे लालू खेत में किसको कहते हैं? बीवी के बहुत सारे नाम है अहलिया, और इसके अलावा शरीक हयात। शरीक हयात भी बीवी को कहते हैं या नहीं? या नहीं कहते? शरीक हयात का मतलब होता है सारी जिंदगी की शरीक। इस शरीक हयात के लफ्ज ने मुता की नफी कर ली, क्योंकि वहां शरीक 2 रात होता है, यह शरीक 1 रात या 3 रात। तो ये शरीक हयात जो है ये हमेशा के लिए। तो कुरान करीम ने जिनको अहले बैत कहा वो नबी की बीवियां। या निसा नबी की लस्तुन्न का अहदिन मिनन निसाई इन तकैतुन्ना, या निसा नबी, ए नबी की बीवियों। अब बताओ यहां खिताब है, इसलिए कुरान से जो अहले बैत साबित वो नबी की बीवियां हैं, और जो हदीस से अहले बैत साबित होते हैं वो नबी की हजरत फातिमा है, अली है, हसन है, हुसैन है। नबी ने इन्हें बुलाया और इन पर चादर रखी और फरमाया अल्लाह ये मेरे अहले बैत में शामिल है। अब कुछ वो अहले बैत में है जो एजाजन नबी के अहले बैत में आए, नबी ने एजाजन अहले बैत में शामिल किया। जैसे हजरत सलमान फारसी, नबी ने फरमाया सलमान मेरे अहले बैत में से है। हजरत उसामा के बारे में नबी ने फरमाया कि ये मेरे अहले बैत में से है। हालांकि सलमान ये फारिस के रहने वाले थे, लेकिन इन्हें एजाजन नबी ने अहले बैत में शामिल किया। तो अब जब नबी ने शामिल कर दिया तो हम भी कहते हैं सलमान भी अहले बैत में से है, इसी तरह ये उसामा भी अहले बैत में से है, और भी बहुत से अहले बैत जितने नबी के दामाद हैं वो सब अहले बैत में है। नबी की 4 बेटियां हैं, चारों के चारों अहले बैत में शामिल हैं। लेकिन मैंने शुरू में कहा कि अहले बैत का सबसे अव्वल तबका वो नबी की बीवियां हैं। वही गदौता मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मकाइद लिलकिताल, वही गदौता मिन अहलिका, ये नबी सुबह सुबह ओहद में अपने अहल से निकले। यहां देख अहल किसको कहा? अपनी बीवी के घर से निकले थे, तो अहलिका कहकर नबी की बीवी को अहल बताया है। तो अहले बैत इसका सबसे पहला मिसदाक नबी की बीवियां हैं, फिर हजरत हसनैन और अली और फातिमा है, फिर जनाब जो एजाजी तौर पर आए नबी की बेटियां भी ये अहले बैत में है, नबी के दामाद भी ये अहले बैत में है। इसलिए मुझे बताओ जब ये सब अहले बैत में है, आज अगर कोई कहता है हम जी अहले बैत को मानते हैं, वो नबी की बीवियों को मानने के लिए तैयार नहीं, हजरत आयशा को मानने के लिए तैयार नहीं, नबी की 3 बेटियों को वो नहीं मानता, नबी के 2 दामादों को वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अब पता अहले बैत के इतने बड़े तबके को जो अहले बैत में न मानता हो, अहले बैत का मानने वाला वो कैसे हो सकता है? वो किस मुंह से अहले बैत के वो होने का दावा करता है? वो तो अहले बैत के सिर्फ 4 अफराद को अहले बैत में मानता है। अहले बैत वो जो घर के फर्द होते हैं, जो
याराना कहते हैं। हम याराने वाले भी हैं और हम घराने वाले भी हैं। आले बैत में हजरत हसनैन हमारी आंखों की ठंडक, हमारे ईमान का हिस्सा। हाय, आज तू अपने पोते नवासे को कंधों पर उठा के चलता है। हसन और हुसैन, मैं तुम्हारी जूती पे कुर्बान जाऊं, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के कंधे पे सवारी करते थे, जिन्हें नबी अपने सीने से लगाते थे, जिन्हें उंगली पकड़ के चलना नबी ने सिखाया है। बल्कि मैं एक जुमला कहा करता हूं, ये हजरत हसन और हुसैन, इनकी टोर बड़ी प्यारी थी। कहते हैं ना टोर चकोर की, ये चलता बड़ा प्यारा है। ऐसे ही हजरत हसनैन के चलने का स्टाइल ये बड़ा मशहूर था सहाबा में। ये चलते बहुत खूबसूरत थे। मुझे किसी ने कहा वो चलते बड़े खूबसूरत थे। मैंने कहा क्यों ना खूबसूरत चले कि उंगली पकड़ के चलना मेरे नबी ने सिखाया है। हजरत हसनैन, ये पूछ जरा सवाल, आज सवाल पे सवाल लेके जा रहा हूं। ये पूछ उससे, हसन और हुसैन बड़े प्यारे लगते थे चलते हुए। वो कहेगा हाँ। तू के जहां भी जाते थे प्यारे लगते थे। वो कहेगा हाँ। कह नहीं, अभी देख बिल्ली थैले से बाहर आएगी, एक जगह तुझे वो भी अच्छे नहीं लगते, नाउजुबिल्लाह। वो कहेगा नहीं नहीं। मैं कब सुन, हजरत हसन और हुसैन मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, यार कितने प्यारे लग रहे हैं। भाई क्यों ना प्यारे लगे कि चलना नबी ने सिखाया है। हसन और हुसैन बाजार की तरफ जाते थे, कितने प्यारे लगते थे। भाई क्यों ना प्यारे लगे कि चलना नबी ने सिखाया है। ये हजरत हसनैन हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत में तराबुलुस की जंग के लिए गए हैं, दोनों भाई गए हैं। ये कितने प्यारे चल रहे हैं, क्यों ना प्यारे लगे कि चलना मेरे नबी ने सिखाया है। ये खुरासान की जंग में हजरत उस्मान गनी के दौर खिलाफत में हजरत हसन हुसैन खुरासान की जंग के लिए गए, कितने प्यारे लगते हैं। भाई क्यों ना प्यारे लगे कि चलना नबी ने सिखाया। ये दोनों भाई चलते हैं जंग की तरफ, प्यारे लगते हैं, घर की तरफ प्यारे लगते हैं, बाजार की तरफ प्यारे लगते हैं, मस्जिद की तरफ प्यारे लगते हैं। हुसैन चले करबला की तरफ प्यारे लगते हैं, दोनों भाई चलते हैं मस्जिद की तरफ प्यारे लगते हैं। क्यों ना प्यारे लगे कि चलना मेरे नबी ने सिखाया। अब ये दोनों भाई हाथ पकड़कर एक दूसरे का हजरत मुआविया की तरफ बैत करने के लिए भी चलते हैं। अब बोल ना जरा, बड़े प्यारे लगते हैं। तू नहीं बोलेगा, ये तबका बोलेगा, ये आलो सुन्नत का तबका बोलेगा कि दोनों भाई मुआविया की तरफ गए हैं बैत करने के लिए, कितने प्यारे लगते हैं। क्यों ना प्यारे लगे कि चलना मेरे नबी ने सिखाया है। यहां भी बोल प्यारे लगते हैं। तुम्हें प्यारे लगते हैं या नहीं? बोलो जोर से। दोनों भाई गए, हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत की या नहीं की? बोलो। कोई और भी झुटला सकता है? पूछ जरा, ये बैत की थी, सही किया उन्होंने या गलत किया? उनसे पूछ। अगर वो कहे कि गलत किया तो को हसन हुसैन गलत नहीं, तू गलत है। बल्कि तू अपने अब्बा की गलती भी है, साथ में गलत भी और गलती भी है। तू गलत है, हसन हुसैन गलत नहीं। और अगर वो कहे हाँ सही किया था बैत करके, तो को सही किया था, फिर झगड़ा ही खत्म हो गया ना। जिसको हसन हुसैन अपना अमीर मानते हैं, तू भी आगे बढ़कर मुआविया को अपना अमीर मान ले रजी अल्लाह ताला अन्हु। कितने सखी हजरत हसनैन, क्यों ना सखी हो कि फातिमा की गोद से सखावत सीखी थी, फातिमा की गोद से सखावत के गुर सीखे। और फातिमा सखी क्यों ना हो कि फातिमा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद से सखावत के गुर सीखे थे। इतने सखी कि एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में एक बूढ़ा जोड़ा आया
حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں 2000 درہم دیے، حضرت حسن نے الگ دی، حضرت حسین نے الگ دی، اور 1000 بکریاں بھی دیں۔ اتنے سخاوت، کسی کو 5000 درہم دے رہے۔ ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی، نبی کا نواسا، فاطمہ کا لخت جگر، علی کا نور نظر، پتا چلا کہ کوئی سائل آیا ہے۔ گھر میں ٹوٹل تقریباً 200 درہم تھے، سارے اٹھا کر دے دیے، کسی کو 1000 درہم، کسی کو 5000 درہم، کسی کو جناب 1 لاکھ درہم۔ یہ سخی تھے نہیں تھے نبی کے اہل بیت، نبی کے گھر والے حسن حسین رضی اللہ عنہما؟ لیکن ایک سوال تو بنتا ہے نا، جب یہ چیز کہی جائے گی یہ اتنا صدقہ کرتے تھے، تو سوال تو بنتا ہے حضرات حسنین کا کاروبار کیا تھا؟ ان کی کیا کوئی فیکٹری تھی، کوئی کارخانہ تھا، کوئی کاروبار تھا؟ اگر کاروبار بھی نہیں تھا، کوئی فیکٹری بھی نہیں تھی، اور وہ کاروباری لوگ بھی نہیں تھے، اور جن کی وراثت وہ جنت بن چکی ہو، جو جنت کے سردار بن چکے ہوں، انہیں کسی دنیا کی دولت سے کیا غرض کہ جنت یہ تو قدموں میں ہے حضرات حسنین کے۔ لیکن سوال ہے کہ جو دنیا میں پیسہ اتنا لٹاتے، یہ آتا کہاں سے تھا، یہ آیا کہاں سے؟ فیکٹری ان کی نہیں تھی، کارخانہ ان کا نہیں تھا، والدین جائیداد پیچھے نہیں چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ تو اب ذرا اس حقیقت سے بھی پردہ ہٹانا پڑے گا نا کہ 5-5 لاکھ درہم سالانہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسنین کو دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر کی دور خلافت میں حضرت حسنین کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر مقرر ہوا ہے۔ یہ خلفائے ثلاثہ یہ ان پر خرچ کیا کرتے تھے، یہ وہاں سے لیتے تھے اور دونوں بھائی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ سخاوت حسین، سخاوت حسن رضی اللہ تعالی عنہما، میں نے کہا کیوں نہ سخاوت کریں، کہ سخاوت کے گر فاطمہ سے سیکھے ہیں، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ کے گر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ تو اب یہ اہل بیت جو حدیث سے اہل بیت ہونا ثابت ہوتے ہیں، میں ابھی ان کا ذکر کر رہا ہوں، اور جو قرآن سے اہل بیت ہونا ثابت ہوئے وہ کون؟ ابھی میں نے بتلایا، بولو کون؟ ازواج مطہرات، بیویاں نبی کی ازواج، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے میرے نبی معراج میں جہاں گئے ساتھ میں نبی کا لباس بھی گیا ہے۔ نبی پہلے آسمان پر، لباس نبی پہلے آسمان پر، نبی دوسرے آسمان پر، لباس نبی دوسرے آسمان پر، نبی تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر، لباس نبی بھی ساتھ ہے۔ نبی سدرۃ المنتہا تو لباس نبی بھی ساتھ، نبی جناب جنت میں گئے تو لباس نبی بھی ساتھ، نبی خدا کے عرش کے اوپر نظر آتے ہیں تو لباس نبی بھی ساتھ۔ کیوں؟ لباس تو ساتھ رہنا ہے نا، اگرچہ لباس کا وہ مقام نہیں جو نبی کا ہے، نبی کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن بھائی بات یہ ہے جہاں نبی ہوں گے وہاں لباس نبی بھی ہوں گے، جنت کے جس طبقے میں نبی ہوں گے وہاں لباس نبی بھی ساتھ ہوگا۔ تو پھر سنو، قرآن نبی کی بیویوں کے لیے کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے نبی، یہ آپ کی بیویاں آپ کا لباس ہے۔ پتہ چلتا ہے جنت کے جس درجے پہ نبی ہوں گے جنت کے اسی درجے پر صدیق کی بیٹی صدیقہ بھی ہوگی، کیونکہ جہاں نبی وہاں لباس، حضرت خدیجہ بھی وہاں، حفصہ ام حبیبہ بھی وہاں، نبی کی بیویاں حضرت زینب و میمونہ بھی وہاں۔ جہاں نبی ہوں گے وہاں لباس نبی بھی ہوگا۔
یہ ازواج مطہرات جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ وہ امت کی مائیں ہیں، مومنوں کی امہات المومنین۔ ایک کہنے لگا میں تو عائشہ کو ماں نہیں مانتا۔ میں نے کہا تجھے کہا کس نے؟ کافروں کی ماں تو وہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہے مومنوں کی، ام المومنین ہے۔ تو اسے نہیں مانتا جس کے گھر کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ میرے نبی کا روزہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہ جو جنت کا ٹکڑا نبی کا روزہ ہے یہ میری تیری ماں عائشہ کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ تو جو عائشہ کا گھر ہے وہی تو روزہ ہے نبی کا، جو روزہ نبی کا ہے وہی تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ عائشہ کا گھر یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ میں اپنے ذوق میں کئی جگہ یہ بات کہتا ہوں، مولوی صاحب نے جمعے میں بیان کرتے ہوئے کہا لوگوں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، چنانچہ جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے۔ جمعے کے بعد مقتدی گھر چلا گیا، اماں کے پاؤں کے نیچے دیکھتا ہے، ماں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے میں نے مولوی صاحب سے سنا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اماں جان مجھے تو تیرے پاؤں کے نیچے چپل نظر آ رہی ہے، قالین نظر آ رہی ہے۔ واپس مولوی صاحب کے پاس آیا، کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے کہا تھا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، میں نے تو دیکھا مجھے تو چپل نظر آئی، مجھے تو وہاں قالین نظر آئی، وہاں پر مجھے فرش نظر آیا، جنت تو نظر نہیں آئی۔ مولوی صاحب کہتے ہو پاگل بیوقوف، بات یہ ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مطلب ہے ماں کی خدمت کر تو جنت ملے گی، ماں کا ادب کر تو جنت ملے گی، ماں کا احترام کر تو جنت ملے گی۔ یہ تھوڑی کہ حصی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے جو نظر آنے والی ہو۔ کہیں میرے جیسا کوئی کھڑا تھا، اس نے کہا ادھر آ، کیا پرابلم ہے، کیا کنفیوژن ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے مولوی صاحب نے کہا تھا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، میں سمجھا کہ حقیقی جنت، لیکن میں نے دیکھا کہ جنت نہیں ہے ماں کے قدموں کے نیچے۔ مولوی نے کہا اگر تم خدمت کرو گے تو جنت ملے گی۔ توجہ، مولوی صاحب نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے، بولو حضرت یہ بول نہیں رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہے۔ اچھا، جنت ماں کے، بندہ چلا گیا گھر پہ جا کے دیکھتا ہے جنت نظر نہیں آئی، مولوی صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ جی جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ آپ نے کہا میں نے دیکھا ماں کے قدموں کے نیچے چپل تھی، قالین تھی، فرش تھا۔ مولوی صاحب نے کہا بیوقوف، جنت ماں کے قدموں کے نیچے مطلب یہ کہ ماں کی خدمت کر تو جنت ملتی ہے، احترام و ادب کر تو جنت ملے گی، حصی جنت تھوڑی ہے جو نظر آنے والی ہو۔ وہ سوچنے لگا، کوئی ہمارے جیسا کھڑا تھا، اس نے اسے بلائے ذرا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یار مولوی صاحب نے یہ کہا، میں یہ سمجھا، میں سمجھا جنت ماں کے قدموں کے نیچے نظر آتی ہے، لیکن وہ تو کہتے ہیں خدمت کر تو جنت ملے گی، عزت کر تو جنت نظر نہیں آتی، یہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں ایک ایسی ماں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے گھر پہ کھڑی ہوتی تھی تو جنت قدموں کے نیچے نظر آتی تھی۔ جنت قدموں کے نیچے، مجھے تو یہ سا لگتا ہے حضرت عائشہ اپنے گھر پہ کھڑی ہیں اور نبی علی سے فرما رہے علی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے، کیونکہ جو میری امی عائشہ کا گھر ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے یاد رکھو صحابہ کا احترام بھی لازم، اہل بیت کا احترام بھی لازم۔ مجھے کسی نے کہا جی حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جب تم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھو گے جیسے کشتی نوح پار لگ گئی تم بھی پار لگ جاؤ گے، وہ کنارے لگی تم بھی کنارے لگ جاؤ گے۔ میں نے کہا سر آنکھوں پر نبی کا فرمان، واقعی محبت اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ کر انسان کو نجات ملے گی، انسان اپنی منزل پہ پہنچے گا، انسان کی کشتی کنارے لگے گی۔ لیکن سوال یہ کر سکتا ہوں نا، یہ آج بھی اس جدید دور میں جب کشتی ہوتی ہے اس میں بیٹھا بھی جاتا ہے، لیکن وہ کشتی سفر کس طرح کرتی ہے تو کہتے ہیں وہ کشتی
किसी सितारे को देखकर चलती है, किसी सितारे की सिमत पे चलती है, किसी सितारे का तायुन करती है, फिर उस सिमत पे चलती है तो वो अपनी मंजिल पे पहुंचती है। तो मैंने कहा यही तो बात हम समझाना चाहते हैं। नबी ने अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की दी और सहाबा की मिसाल असहाबी का नजूम कहकर सितारों के साथ दी है। बताया है कश्ती इस अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में बैठना है, लेकिन सहाबा को फॉलो करते हुए इस कश्ती को चलाना है। जैसे नूह की कश्ती किनारे लगी थी, तेरी कश्ती को भी रब किनारे पे लगा देगा। लेकिन सितारों की सिमत में होकर जो शुतर बेमुहार बन के चलेगा, उसकी कश्ती किनारे नहीं लगती। कश्ती किनारे लगती है किसी सितारे को फॉलो करके चलो। और अल्लाह के नबी ने सहाबा की मिसाल दी सितारों से। तो आओ, यही अहले सुन्नत वल जमात की दावत है, उनका मशरब व मसलक है और उनकी यही पहचान है कि वो जहां अजमत असहाबे रसूल की बात करते हैं, वहीं पर अजमत अहले बैत की भी बात करते हैं। और तुम्हें भी ये दावत फिक्र देते हैं, लालूखेत के मुसलमानों, तुमने माजी में यहां बहुत कुर्बानियां दी हैं अजमत असहाबे रसूल के हवाले से। अब भी यहां से उठने से पहले नीयत करके उठना है, हमारी ये जान अजमत असहाबे रसूल के लिए अब वक्फ है। जान जाती है चली जाए, लेकिन सहाबा वाले बैत पर उठने वाली उंगली बर्दाश्त नहीं होगी, उन पर तनकीद बर्दाश्त नहीं होगी। उनकी मोहब्बत में आएंगे और दुश्मन के मुकाबले में आएंगे और ये कहते हुए आएंगे कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। अमाली